سورۃ بقرہ آیت نمبر 94 اور 95۔ کل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خالص، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو بس تمنا کرو مرنے کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے آباداً کبھی بھی اس کی، بما قدمت بوجہ اس کے کہ جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی جانتا ہے ظالموں کو۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تم دعوے میں سچے ہو، یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہودوں اور نصارہ سے، جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ کہا کہ پھر جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ تو ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائے۔ ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے یہی معنی لیے، مگر اس پر یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہودی موت کی تمنا کیوں کریں؟ مسلمانوں کو بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی فخر میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے اور جنت کے واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جبکہ مسلمان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کرے۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں شہادت کا شوق اور میدان جنگ میں موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرنا عام تھا، جبکہ یہودی اتنے بلند و بالا دعووں کے باوجود آخرت سے سراسر ناامید تھے، اس لیے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے اور بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا کریں گے ہی نہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے زبانی دعوے اور دل کی چوری کی حقیقت کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے یقین سے پہچانتے تھے کہ اب آپ کے کہنے پر بھی کبھی موت کی تمنا کرنے پر تیار نہ ہو۔ دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اس کا معنی ہے کہ دونوں گروہ یعنی یہود اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو، تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی یہ کچھ علماء کے نزدیک، تفسیر کے نزدیک یہ آیت مبالغہ میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی مبالغے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے، اس لیے جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مبالغہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ بھی لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے۔ یہ آگے آیت مبالغہ تفصیل کے ساتھ آ جائے گی۔ تو کچھ مفسرین نے اس تفسیر کو سامنے رکھا کہ اگر وہ یہ آیت مبالغہ پہ آ جاتے اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجتے یا جیسے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو تو پھر یہ سب کے سب جہنم کے حقدار ہوتے۔ یعنی اس آیت میں یہودیوں کو دعوت مبالغہ دی گئی، اور اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو فراقین میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس معنی کو صحیح لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبالغہ تھی۔ تو بہرحال دونوں تفسیریں میں نے آپ کو بتا دی، دونوں تفسیریں آپ کو تفسیر کی کتابوں میں دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق نکلتا ہے۔